بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک صحافی تھا اور آج کل سعودی عرب میں تھا۔ جب مجھے خبر ملی کہ کیس ہے جو میں نے ہینڈل کرنا ہے تو میں نے اپنے سر سے کہا کہ میں چھٹی پر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیس بڑا انوکھا اور عجیب ہے، اسے صرف تم ہی حل کر سکتے ہو۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک کم عمر لڑکا ہے جس پر یہ کیس ہے۔ میں حیران رہ گیا اور یہ بھی بتایا کہ اسے زنا کے جرم میں پکڑا گیا ہے۔ میں نے کہا لڑکے کی عمر کیا ہے؟ جب انہوں نے عمر بتائی تو میں واقعی حیران رہ گیا اور اپنا سب کام چھوڑ کر اس کیس کو کوریج دینے کی حامی بھر لی۔ سب سے پہلے مجھے اس جگہ جانا تھا جہاں سے اس لڑکے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ مختلف گھروں میں جاتا، وہاں زنا کر کے بھاگ جایا کرتا۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا کہ کوئی آپ کے گھر میں آ کر اس طرح کا کام کر جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے؟ جہاں یہ کیس ہوا تھا میں وہاں گیا تو وہاں پر زیادہ تر عورتیں تھیں۔ جو لڑکیاں تھیں وہ ایک کمرے میں چلی گئیں اور جو اس گھر کی بڑی عورت تھی وہ میرے پاس آئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، کہنے لگی ہم تو برباد ہو گئے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے پوری بات بتائیں کہ ہوا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا کوئی چیز بیچنے آیا تھا۔ ہم نے کہا کہ دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ پہلے اس نے ہم سے پانی مانگا تھا، ہم نے پانی دے دیا کہ گرمی ہے، بیچارہ گرمی میں کام کر رہا ہے۔ لیکن جب بے ہوش ہو گیا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، اس کو سڑک پر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ بمشکل اٹھا کر اسے کمرے میں ایک بستر کے اوپر لٹا دیا اور اس کی تلاشی لی کہ اس کا کوئی فون نمبر وغیرہ مل جائے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا تو ہم سب کو جیسے کوئی نشے کی چیز دے دی گئی ہو، ہم سب بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھے تو پتہ چلا کہ میری 2 بیٹیوں کے ساتھ۔ وہ عورت بولتے بولتے رک گئی اور رونے لگی۔ میں نے کہا پھر وہ لڑکا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا وہ تو بھاگ گیا۔ میں نے کہا آپ کو اسے ایسے گھر میں داخل نہیں کرنا چاہیے تھا، بات تو ٹھیک تھی۔ وہ کہنے لگی کوئی آپ کے گھر کے سامنے بے ہوش ہو جائے تو کیا آپ اسے سڑک پر پھینک دیں گے؟ میں نے کہا آپ کی بیٹیوں کا بیان بھی لینا ہوگا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں نے ان لڑکیوں کا بیان لیا اور اپنے سر کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا وہ لڑکا کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسے پکڑ لیا گیا ہے، وہ پولیس کے پاس ہے۔ میں نے کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں پولیس اسٹیشن گیا، اس لڑکے کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکا بہت ہی کم عمر تھا اور اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور صرف ایک گھر میں نہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے معاملات کیے تھے۔ اس کا طریقہ واردات یہی تھا کہ وہ گھر میں داخل ہوتا تھا کسی بھی بہانے سے، پھر وہ اس گھر کے اندر تھوڑی دیر رک جاتا تھا اور ان لوگوں کے اوپر یا تو کوئی بے ہوشی کا سپرے کر دیتا تھا یا کوئی چیز ان کو کھلا کر بے ہوش کر دیتا۔ پھر جو بھی خوبصورت لڑکی دیکھتا اس کے ساتھ غلط کاری ہو جاتی۔ یہ معاملہ ایسے چل رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے گینگ کا کام ہو۔ اس لڑکے کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ یہ ایک مکھی بھی نہیں مار سکتا۔ فی الحال اسے کرسی پر بٹھایا گیا تھا، اس کے آگے ٹیبل تھا، میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تم نے ایسا کیوں اور کیسے کیا؟ لیکن وہ بول ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے کہا اگر تم بولو گے نہیں تو تمہارے لیے بہت مسائل بن جائیں گے۔ اس نے کہا میرے لیے پہلے ہی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے کہا تم مانتے ہو نا کہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جتنے بھی گھروں نے اس کی رپورٹ کی تھی انہوں نے اسی طرح کی کہانیاں سنائی تھی کہ یہ لڑکا کسی کام سے آتا تھا اور بے ہوش ہو جاتا تھا، پھر کہتا تھا مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ مختلف کہانیاں سناتا تھا، کسی کو کہتا تھا کہ میری ماں نہیں ہے تو کسی کو کہتا تھا کہ میرے باپ نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا تھا۔ کبھی کہتا تھا میں نے 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ لوگ رحم دلی میں آ کر اس کی مدد کرنے کے لیے اسے گھر کے اندر لے جاتے تھے۔
کسی بھی شخص کے گھر میں گھسنا کوئی آسان کام نہیں، اور کوئی بھی کسی غیر آدمی کو اتنی آسانی سے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اتنی کم عمر لڑکے پر کوئی بھی بھروسہ کر سکتا ہے، اور یہ بھروسہ ہی تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن اس نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، اگر تم بولو گے نہیں تو میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا۔ وہ پھر بھی نہ بولا۔ میں باہر آیا تو میرے ایک دوست نے کہا، دیکھو آج کل کے حالات، اس لڑکے نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اس کی عمر دیکھو، اس کی شکل دیکھو اور اس کے کام دیکھو۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، زمانہ بہت بری طرف جا رہا ہے، لیکن اب ہمارا کام تو تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، معاملہ سیدھا ہے، اسے پکڑ لیا گیا ہے، اب اسے سزا ہو جائے گی۔ اس آدمی نے یہ سب کہا۔ میں نے کہا، لیکن اس نے اپنا گناہ قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا، ہاں قبول تو نہیں کیا، لیکن اتنے سارے گواہ ہیں، کچھ گھروں کے آگے CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، اس کے اندر PC کی فوٹیج تھی۔ ایک فوٹیج میں تو یہ باقاعدہ رو رہا تھا، اندر سے ایک لڑکی نکلی اور اسے مدد کرنے کے لیے اندر لے گئی۔ پھر اسی لڑکی نے رپورٹ کروائی تھی، وہ بہت پریشان تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ گھر کے سارے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے اور گھر سے کوئی سامان نہیں جاتا تھا، صرف ایک ہی گناہ کو بار بار کیا جا رہا تھا، مطلب کہ یہ لڑکا چور نہیں تھا۔ اب اس کی جج کے سامنے پیشی تھی، ہم سب بھی وہاں پر موجود تھے۔ میرے سر نے کہا کہ یہ کیس ضرورت سے زیادہ دلچسپی ہے۔ جج نے کہا کہ تمہاری عمر بہت کم ہے، تمہیں بچوں کی جیل میں رکھا جائے گا، جیسے ہی تم 18 سال کے ہو جاؤ گے تو تمہیں بہت سخت سزا دی جائے گی، پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ جج نے کہا، کچھ تو بولو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ پھر جج نے کہا، تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ پوری کریں گے؟ جج نے کہا کہ تمہاری آخری خواہش بعد میں پوری کروا دی جائے گی۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا، نہیں سر، میری خواہش یہ ہے کہ وہ جلد از جلد پوری بھی کروائی جائے۔ اس کے بعد آپ لوگ میرے ساتھ جو بھی کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ جج نے کہا کہ اچھا، کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ تو کہنے لگا، میں ایک آخری بار سوئمنگ پول میں نہانا چاہتا ہوں۔ جب ہم لوگوں نے اس کی خواہش سنی تو ہم لوگ حیران رہ گئے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسی خواہش کیا سوچ کے کی ہے، تو اس نے کہا، مجھے پانی بہت پسند ہے۔ ہمیں اس کی بات پر یقین نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب ہم اس کی کسی بھی بات پر یقین کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن اس نے اتنا کہہ کر اپنی زبان پر پھر سے تالا لگا دیا۔ خیر، جج نے کہا کہ اب اس کی آخری خواہش ہے تو پوری تو کروانی پڑے گی۔ جج نے حکم دیا کہ پوری سیکورٹی اور اہتمام کے ساتھ اسے کسی پرائیویٹ سوئمنگ پول کمپنی میں لے جاؤ، اور اس کی آخری خواہش پوری کرنے کے بعد اسے بچوں کی جیل میں بھیج دیا جائے۔ جیسے ہی یہ 18 سال کا ہو، اسے سزا دے دی جائے گی، کیونکہ اس نے ایک نہیں کئی گھر برباد کیے تھے، اور یہ کام وہ بہت عرصے سے کر رہا تھا۔ ایک بندے نے تو یہ بیان بھی لکھوایا تھا کہ ان کے گھر کی 2 لڑکیاں ماں بننے والی ہیں، کیونکہ 1-2 مہینے پہلے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب یہ خبر سب لوگوں کو پتہ چل گئی کہ اس شخص کو پکڑ لیا گیا ہے جو گھر گھر جا کے یہ سب کر رہا تھا، تو لوگوں نے اب سامنے آنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجرم پولیس کے ہاتھوں میں تھا۔ ہم سوئمنگ پول میں پہنچ گئے اور لوگوں کو بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم نے سارا ایریا ہی خالی کروا لیا، آس پاس پہرے کے لیے کچھ لوگ کھڑے کر دیے۔ اس لڑکے کو کہا، اب یہاں اور کوئی نہیں، تم اپنی آخری خواہش پوری کر سکتے ہو۔ اس کا نام حبیب تھا، شکل و صورت کا خوبصورت تھا، عمر میں کم تھا۔ اگر میں اپنے کام کی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کچھ غلط کیا تھا، کیونکہ یہ شکل سے بہت ہی معصوم لگ رہا تھا۔ میں جا کر پیچھے بیٹھ گیا، میرے ساتھ جج صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی نگرانی میں اس کی آخری خواہش پوری کروانا چاہتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور ہم لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے، پولیس والے بھی۔
کچھ لوگ پہرے پر کھڑے تھے۔ لڑکے نے اپنے جوتے اتارے اور پانی میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ پہلے وہ پانی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے بیچ میں اپنی ٹانگیں لٹکا لیں اور زمین کے اوپر بیٹھ کر پانی میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب ظاہر ہے اس نے یہ آخری خواہش کی تھی کہ مجھے تیراکی کرنی ہے، تو اسے تیراکی آتی بھی ہوگی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم نے منظر پر دیکھا تو ہم حیران رہ گئے۔ وہ پانی سے باہر نہیں آ رہا تھا، پانی کے نیچے چلا گیا تھا۔ اتنا تجربہ کار تو نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جج صاحب سے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ لڑکا تو پانی سے اوپر ہی نہیں آ رہا۔ وہ بھی الرٹ ہو گئے کہ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ پھر ایک آدمی کو اشارہ کیا، ذرا آگے جا کر دیکھے کہ کیا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو فوراً سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ہم لوگ بھی حیران ہوئے۔ اس نے کہا، یہ بچہ تو ڈوب رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ سزا سے بچنے کے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ جیل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ جتنی اس کی عمر سی اس سے اسی بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے اس نے جو کارنامے کیے تھے، وہ اب کیا کر گزرا تھا، وہ تو بہت ہی بزدل تھا۔ تو اس نے وہ سب کیسے کر لیا؟ اسے پانی سے نکالا تو اس کی سانسیں بہت ہلکی چل رہی تھی۔ ہم لوگ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگے۔ جب ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی خبر آج صبح سے بہت اڑی ہوئی ہے، تو ڈاکٹر بھی تھوڑا حیران ہوا۔ کہنے لگا، میں سمجھا کہ کوئی جوان بندہ ہوگا۔ ہم نے کہا کہ یہی ہے۔ انہوں نے اسے فوراً چیک کرنا شروع کر دیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی اسے ہوش تو آ گیا تھا، مگر اس کے پیٹ سے پانی کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس کے منہ سے نکل رہا تھا۔ اس کی حالت پہلے سے ٹھیک تھی، وہ ہوش میں آ گیا اور زندہ بھی تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا مجھے اس سے کچھ دیر مزید اپنے پاس رکھنا ہوگا، کیونکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم نے کہا، یہ زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ آپ کو چکمہ دے کر بھاگ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کچھ لوگوں کو میرے ساتھ بھیجیں، لیکن مجھے معاملہ خراب لگ رہا ہے۔ ہم نے کہا، کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اور وہ لڑکے کو لے کر 2 گھنٹے کے لیے اندر چلے گئے۔ ہمیں اس حصے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنے 2 لوگوں کو اندر بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کے جسم کے اندر ہمیں ایک ایسی چیز ملی ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے، جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا، کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا، اس لڑکے کے جسم میں ایک چپ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، وہ چپ ہمیں دکھائیں۔ وہ چپ اس کی کلائی میں نصب کی گئی تھی، اور اسے نصب کرنا کوئی اتنا بڑا پروسیجر نہیں ہے، آرام سے ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے اپنے تجربہ کار لوگوں کو اس چپ کے بارے میں بتایا اور انہوں نے اسے چیک کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ چپ تو آپ کی لوکیشن، یعنی آپ کون سی جگہ پر موجود ہیں، اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ڈیٹیکٹر ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم جو سمجھ رہے تھے وہ واقعی میں نہیں تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ لڑکا گنہگار ہے، اسے پکڑ لیا گیا ہے اور اسے سزا دے دی گئی ہے، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ پھر ہم نے اس لڑکے سے پوچھا، آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی کہ اس کیس کا ایک نیا پہلو نکل کے ہمارے سامنے آ گیا۔ اس سے ہم سب حیران رہ گئے۔ اس لڑکے کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی۔ وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی تم نے نہ بول کے پولیس اور قانون کو گمراہ کیا ہے، اب بھی نہیں بولے تو بہت برا ہوگا، اس لیے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے اور تمہارے بازو میں یہ چپ کس نے ڈالی؟ تو اس نے کہا، میں بتاتا ہوں، دراصل میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے۔ ہم نے کہا، کیا مطلب پوری ٹیم سے؟ تم تو ہر واردات پر اکیلے پائے گئے ہو اور سب نے تمہارا ہی بتایا ہے۔ اس نے کہا، ہاں میرا ہی بتائیں گے، کیونکہ سامنے تو میں ہی جاتا تھا، لیکن جب سب لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے تو پھر میں وہاں پر نہیں ہوتا تھا، مجھے وہاں سے بھیج دیا جاتا تھا۔ تب میری جگہ وہاں اور بہت سے لوگ آ جاتے تھے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ پوری بات بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ 5 لوگ ہیں، عمروں میں بڑے ہیں، 25 سے لے کر 40 سال کی عمر تک کے ہیں، لیکن ان کے قد کسی چھوٹے لڑکے جتنے ہیں۔
یعنی کہ میرے جتنے ہیں، اس لیے سب سمجھتے ہیں جو کچھ کیا ہے وہ کسی چھوٹے قد کے انسان نے کیا ہے۔ چونکہ منظر پر میں ہوتا ہوں تو مجھ پر ہی الزام لگ جاتا ہے۔ کام صرف اتنا ہے کہ میں گھر میں چلا جاؤں اور موقع دیکھ کر کسی طرح سے گھر والوں کو بے ہوش کر دوں۔ میرے پاس دھوئیاں کی ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے جس سے میں گھر کے کسی کونے میں رکھ دیتا ہوں۔ اس میں سے اس طرح کی اسمیل اڑتی ہے کہ سب لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ آ جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ سب کچھ مذاق ہے، ان کو یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے اور منظر پر مجھے رکھا ہوا ہے کیونکہ ایک چھوٹے لڑکے پر کوئی بھی شک نہیں کرتا۔ لیکن اب میں پکڑا گیا اور معاملات بہت آگے نکل گئے۔ اس کام کو کرتے ہوئے مجھے کافی سال گزر گئے۔ ہم نے کہا کہ سوئمنگ پول میں نہانے کی آخری خواہش کیوں کی تھی، تو اس نے کہا کہ میں ڈر گیا، میں جیل نہیں جانا چاہتا تھا۔ سوچا کہ اپنی جان دے دیتا ہوں تاکہ مجھے جیل میں نہ جانا پڑے، نہیں تو آپ لوگ مجھے پھانسی کی سزا دے دیتے۔ میں پھانسی کے ذریعے نہیں مرنا چاہتا تھا۔ ہم نے کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں تو پھر تمہارا ان کے ساتھ ہونا بلا وجہ تو نہیں ہو سکتا۔ تب اس لڑکے نے ہمیں ایک بڑی عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس میری ایک بہن ہے۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جی میری چھوٹی بہن، وہ بہت چھوٹی ہے، 4 سال کی ہے۔ وہ ان لوگوں کے پاس ہے، انہوں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم تمہاری بہن کو جان سے مار دیں گے۔ اسی لیے میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں اپنی بہن کو نہیں بچا پاتا۔ اسی لیے میں خودکشی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا تو زندہ رہ کے کیا کرتا۔ آپ لوگوں کو ان کا پتہ بھی اسی لیے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ میں آپ لوگوں کے پاس ہوں۔ یہ بات وہ بھی جانتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے تو وہ لوگ میری بہن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لڑکے نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور ہم سب حیران رہ گئے کہ واقعی اس کی جڑیں تو بہت اندر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میں یہ سب کچھ نوٹ کر رہا تھا کیونکہ مجھے اس پر رپورٹ بنا کر عوام کے سامنے پیش کرنی تھی، اور یہ بات عوام کے سامنے رکھنا ہماری مجبوری تھی کیونکہ عوام کو اس بارے میں پتہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکا بے قصور تھا۔ اس کا قصور اتنا تو نہیں تھا کہ اسے جیل بھیج دیا جاتا، یہ تو خود مجبور تھا، مجرم نہیں تھا۔ ہم نے اسے ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میں سب کو بتاؤں گا کہ تمہاری غلطی نہیں تھی اور تمہاری بہن کو بھی بچا لیا جائے گا، تم فکر نہیں کرو۔ اب ان لوگوں کو پکڑنا پولیس کا کام تھا، لیکن میں حیران تھا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ چال چلی تھی۔ منظر پر اس لڑکے کو رکھا تھا اور اس کے پیچھے پورا گینگ تھا۔ پولیس سرگرم ہو گئی۔ لڑکے سے ان کے حلیے پوچھے گئے، اسے مختلف لوگوں کی تصویریں دکھائی گئیں۔ کچھ مجرم پولیس کو مطلوب تھے، ان کا ایک پورا البم تھا۔ 2 لوگ ان میں سے ہی نکل آئے۔ لڑکے نے کہا یہ دونوں بھی ہیں اور باقی 3 لوگوں کا پتہ نہیں۔ جب ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا تو پولیس نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی جس میں انہیں بھی بٹھایا اور اس لڑکے کو بھی، اور ساری کہانی عوام کے سامنے میں نے پیش کی اور انہیں بتایا کہ معاملہ کیا تھا۔ سب لوگ حیران تھے۔ میں نے ان لڑکوں کو دیکھا، واقعی ان کے قد چھوٹے چھوٹے تھے لیکن وہ عمر میں بہت زیادہ تھے۔ پتہ چلا کہ وہ 3 بھائی ہیں اور ان میں سے 2 آپس میں کزن ہیں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ ان کی شکلیں بھی ملتی جلتی تھیں۔ میں نے حبیب کی بہن کا بھی پتہ لگوا لیا۔ جب اسے حبیب کے پاس پہنچایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا اور وہ بچی بھی اپنے بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ حبیب نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اسے 3 مہینے کے لیے کونسلنگ کے لیے بھیج دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آ سکے۔ اس کے بعد ان دونوں بچوں کو چائلڈ ایسوسی ایشن کے حوالے کیا گیا جب تک وہ دونوں بالغ نہیں ہو جاتے۔ ان کا سارا خرچہ ان کی ذمہ داری تھی۔ میں کبھی کبھی حبیب سے ملنے جاتا ہوں۔
وہ میرا بہت شکریہ ادا کرتا ہے، وہ اپنی بہن کے ساتھ وہیں رہتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا سے یوں ہی نہیں گئے، اس کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے اس کے ماں باپ کو مار ڈالا اور پھر ان بچوں کو استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، جو جیسا ہوتا ہے ویسا دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہم لوگ اس کیس کی تہہ تک نہیں پہنچے تو شاید ہم ابھی حبیب کو سزا سنا کے جیل میں بٹھا چکے ہوتے، اسے سزا مل جاتی اور اس کی بہن ہمیشہ کے لیے کھو جاتی، اور وہ دہشت گرد گنڈا لوگ حبیب جیسے کسی اور شخص کو تلاش کر کے اپنے مکروہ دھندے میں ملوث رہتے۔ لیکن شاید ان کا وقت آنا بھی لکھا تھا، جلدی پکڑے گئے۔ میں ابھی بھی یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے کتنا گہرا کھیل رچایا تھا کہ اس تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ لوگ بتائیں، کیا آپ نے بھی یہی سوچا تھا نا کہ یہ سب کچھ حبیب نے کیا ہوگا؟ کیا آپ کے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ شاید اس کے پیچھے کوئی اور ہو؟ کیونکہ ہر گھر میں سے حبیب کو ہی نکلتے اور جاتے دیکھا جا رہا تھا، وہی گھر کے اندر جاتا اور نکلتا تھا، اور لوگ کہتے تھے ایک ہی لڑکا تھا جو چھوٹے قد کا تھا، وہی ہمارے گھر میں آتا تھا۔ اس کے بعد یہ سب ہوا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔